فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ حرام مال کمانے والے کے یہاں کھانے پینے کا مسئلہ کیا ہے؟ نمبر 1، کسی کے مال کے سلسلے میں کتنی تحقیق کرنے کی ہمیں اجازت ہے کھانے پینے کے لیے؟ اپنے مال کے کمانے کے بارے میں کتنی باریکی سے سوچنا ہے اور دوسرے کے بارے میں کتنی نظر رکھنا ہے؟ یہ 3 سوالات ہمیں اپنے باب میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ادنا درجے کا مال حرام بھی اگر پیٹ میں جاتا ہے ہماری یا ہماری اولاد کے ہماری کمانے کے ذریعے سے، تو وہ حرام خون بناتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھجور کھا لی تھی، بعد میں معلوم ہوا کہ اس غلام کی کمائی کا حصہ تھی جو حرام سے کما کر لایا تھا۔ صدیق اکبر نے الٹیاں کی، وامٹ کی، قے کی اور انگلی ڈال ڈال کر اسے نکالا۔ لوگوں نے کہا اتنا کہ اگر جان کے بدلے میں بھی نکلتا تمہیں نکال دے۔ اپنے باب میں بہت زیادہ تحقیق لازم ہے۔ کوئی مسلمان کچھ حلال بھی کماتا ہے، ساتھ ساتھ میں ایک حصہ اس کی حرام کمائی کا بھی ہے۔ تو کسی مسلمان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حرام مال کھلائے گا۔ اگر اس کی کمائی کا ایک حصہ حلال ہے تو اس کے یہاں کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کی کمائی 100% حرام ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا سورس آف انکم نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہے، تو اس کے مال کو استعمال کرنے میں احتیاط کی شدید ضرورت ہے۔ ایسے کہ یہاں کھانا درست نہیں ہے۔ یہاں تک ہوگی۔ اب اس سے آگے بڑھ جائیے۔ ہم یہ سارے احتیاطات پرسنل دعوتوں میں کرتے ہیں۔ جہاں ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں وہاں ضرور مفتی صاحب سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہاں نہیں جانا چاہیے نا، ان کا مال کچھ حرام ہے۔
اندر چور دوسرا ہے، نہیں جانا چاہیے۔ یہ مفتی صاحب کو خود فتویٰ دے دیتے ہیں، صرف ان کی ہاں لینا ہے، تعلقات خراب ہیں، اسے بدنام بھی کرنا ہے اور نہیں جانا ہے۔ جو گئے ہیں ان پر الزام بھی لگانا ہے کہ تم حرام خوروں کے یہاں جاتے ہو۔ یہ اسلام کے پردے میں دشمنی بھی کی جاتی ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، انفرادی طور پر لوگ عموماً حلال مال ہی لوگوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ممکن ہوتا ہے، حرام بہت کم ہوتا ہے۔ بائی چانس کوئی ایسا ہو جو اتنا متشدد، لیکن جو مسئلے شادیوں کے آ رہے ہیں، ان میں تو لوگ بیاج پر قرض لے کر آتے ہیں اور اس سے شادیاں بھی کرتے ہیں، دعوتیں بھی کرتے ہیں۔ خاص طور سے بیٹیوں کی شادیاں جو ہوتی ہیں، لوگ بیاج پر قرضہ لے کر آتے ہیں اور اس پیسے سے آپ کی دعوت کی جاتی ہے۔ حکومت نے باقاعدہ یوجنائیں چلا دی شادی کے لیے، آپ سے پیسہ جمع کرایا جاتا ہے اور پھر بیاج کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور اس بیاج کے پیسے سے آپ جہیز بھی لیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جہاں بڑے پیمانے پر پایا جا رہا ہے وہاں امت کی توجہ عموماً نہیں جاتی ہے، اور جہاں یہ مسئلہ بہت کم شاذ و نادر الا ماشاء اللہ ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سورس آف انکم حلال بھی ہے، ایک آدھ حرام بھی ہے۔ جو صاحب کرسی کا استعمال غلط کر کے کچھ نہ کچھ رشوت لے رہے ہیں، مال حرام کا سورس ان کے یہاں بھی ہے۔ اور پھر کاروبار میں چلے جاؤ، کہاں کہاں چلے جاؤ، کچھ نہ کچھ ملتا چلا جائے گا۔ انکم کا سورس حرام تو بہت سی جگہ ہوتا ہے، لیکن حلال بھی ہوتا ہے، اس لیے وہاں تو گنجائشیں ہیں۔ شادیوں میں خاص طور سے چونکہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اتنا کرنا ہی ہوگا، تو جب کرنا ہی ہوگا تو آدمی مجبوری میں کہیں سے بھی لائے گا۔ عموماً غربا کے پاس جو بہت زیادہ غریب ہیں وہ تو چلو مانگ کر لا رہے ہیں، زکوٰۃ لا رہے ہیں، صدقات لا رہے ہیں، لیکن جو درمیانی درجے کے ہیں وہ تو بیاج پر پیسہ لے کر آ رہے ہیں، یا بینکوں کا بیاج لا رہے ہیں، یا تو بیاج پر پیسہ قرض لے کر آئے کہ ہم اس بیاج بھی ادا کریں گے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ باقاعدہ بیاج ہی وصول کر رہے ہیں بینک سے، اور اس پیسے سے جہیز بھی دے رہے ہیں اور اس پیسے سے کھانا بھی کھلا رہے ہیں، باراتوں کا سواگت بھی کر رہے ہیں، اور امت وہاں کھا رہی ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ چونکہ بڑے پیمانے پر کرنے کا ہوتا ہے، اس لیے بڑے بڑے یہاں آ کر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جتنے بڑے ہیں اتنی بڑی شان ہے، تو پھر یہاں رشوتوں کا پیسہ، سیاسی لوگوں کا پیسہ، یہاں بینکوں کا پیسہ، یہاں سود کا پیسہ، جب بڑے پیمانے پر کرنا ہے تو یہاں یہ سارے پیسے نکل کر آ جاتے ہیں۔ تو جہاں خطرات زیادہ ہیں وہاں نظر کم رہتی ہے، جہاں خطرات بہت کم ہیں وہاں نظر زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ اپنے باب میں بہت باریک نظر رکھو، دوسرے کے بارے میں موٹا موٹا دیکھو۔